بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ میرے پیارے معزز ناظرین و سامعین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، آپ سب کو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کے حفظ و ایمان میں ہوں گی۔ میرے پیارے معزز ناظرین و گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، 22 دن میں پیٹ کی چربی کو کم کرنے کے لیے آج میں آپ کے سامنے ایک شرطیہ وظیفہ بیان فرماؤں گا، جس کی بدولت میرے وہ نوجوان بہن اور میرے وہ بھائی جن کا پیٹ لٹکا ہوا ہے یا ان کے جسم میں بہت زیادہ چربی ہے، ان کا جسم بہت زیادہ پھول گیا ہے کسی بیماری کی وجہ سے، یا قدرتی طور پر، یا کھانے پینے میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ان کے جسم میں بہت زیادہ چربی پیدا ہو گئی ہے، وہ نوجوان ہی کی عمر میں ہی بڑھاپے کا شکار ہو گئے ہیں، یعنی کہ ان کے جسم میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی فٹنس نہیں رہی، ان کا پیٹ بہت زیادہ باہر آ چکا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد ان کا لٹکا ہوا پیٹ اندر چلا جائے گا، ان کے چہرے پر نورانیات آ جائے گی، روحانیات آ جائے گی انشاءاللہ۔ لٹکے ہوئے پیٹ سے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے یہ وظیفہ، قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورت کا وظیفہ ہے جس کو سورہ قریش کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سورہ قریش کو پڑھنے سے اگر آپ کی بیماریاں ختم ہو جائیں، آپ کا جسم پرفیکٹ ہو جائے، آپ کے چہرے پر نورانیات آ جائے، تو آپ پھر اس وظیفے کو چھوڑنا نہیں، آپ نے اس وظیفے کو پھر ضرور ادا کر لینا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین یہ کلام ہی میں آج آپ کو بتانے والا ہوں جس کی بدولت آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سورہ قریش کو پڑھنے سے پیٹ کی بیماریوں سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ پیٹ کی کسی بھی قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے آپ سورہ قریش کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن آج کا جو خصوصاً وظیفہ ہے وہ پیٹ کی چربی کو ختم کرنے کے لیے، اپنے جسم کو پرفیکٹ بنانے کے لیے، اور اپنے چہرے پر نورانیات لانے کے لیے، روحانیات لانے کے لیے، چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے، اپنے جسم کو خوبصورت بنانے کے لیے آج کی یہ بہت ہی پیاری ویڈیو آج میں آپ کے سامنے بیان فرمانے والا ہوں۔ آئیں اب آپ کو میں وظیفے کی جانب لے کر چلتا ہوں۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ہمارے چینل کامیاب وظائف کو دنیا پر نہیں آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو بر وقت ملتا رہے۔ آپ نے یہ وظیفہ سورہ قریش کا کرنا ہے۔ نیم گرم پانی پر آپ نے سورہ قریش کو پڑھ کر صبح شام آپ نے 22 دن تک پینا ہے، یعنی کہ آپ یہ وظیفہ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ یہ وظیفہ تنہائی کے عالم میں بھی بیٹھ کر کر سکتے ہیں، کسی کے سامنے بھی کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی آپ کو تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بس آسانی سے وظیفہ کرتے جائیں اور اپنے آپ کو فائدہ آپ دلواتے جائیں۔ آپ نے یہ وظیفہ صبح 8 بجے ادا کرنا ہے، یعنی کہ ناشتے کے بعد آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے، اور آپ نے رات سونے سے پہلے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اس وظیفے کو رات ٹائم بھی ادا کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے باوضو ادا کرنا ہے۔ ناپاکی کے ایام میں آپ میری پیاری بہنوں نے اس وظیفے کو ادا نہیں کرنا ہرگز بھی، اور ناپاک کپڑوں میں میرے پیارے بہنوں نے بھی اور میرے پیارے بھائیوں نے بھی اس وظیفے کو ہرگز ادا نہیں کرنا۔ پاک صاف ہو کر باوضو حالت میں آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ صبح 8 بجے ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ وظیفہ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ آپ نے باوضو حالت میں ہی پڑھنا ہے، لیکن آپ یہ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے چلتے پھرتے بھی پڑھنا ہے تو آپ کے ذہن و گمان میں آپ کے معاملات ہونے چاہیے،
معاملات آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو کیوں ادا کرنا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ باقی جو آپ کے جو معاملات ہیں وہ آپ اچھی طریقے سے جانتی ہیں، وہ آپ اپنے ذہن و گمان میں باندھ لیجئے اور پھر ہی آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو بیٹھ کر ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ جائے نماز پہ بیٹھ کر ادا کریں، چلتے پھرتے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ذہن و گمان کو باندھ کر اس وظیفے کو ادا کریں۔ آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ 7 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنے کے بعد آپ نے 22 مرتبہ ہی سورہ قریش کو پڑھنا ہے۔ سورہ قریش قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورت ہے، جس کی تعریف میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی بیان فرما دی ہے کہ یہ ہر قسم کی بیماریوں سے آپ کو محفوظ رکھتی ہے۔ جو پیٹ کی بیماریوں سے آپ کو محفوظ صورت رکھے، آپ اس وظیفے کو ضرور ادا کیا کریں، کیونکہ پیٹ کی بیماریوں سے ہی جان لیوا بیماریاں پیدا ہوتی ہے۔ سورہ قریش کو 22 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ آخر میں 7 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔ آپ کا یہ سورہ قریش کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا، پھر آپ کے سامنے جو ایک گلاس پڑا ہوگا نیم گرم، اس کے اندر آپ نے 2 الائچی کے ٹکڑے ڈال کر پہلے سے ہی اپنے سامنے رکھ لینے ہیں۔ پھر آپ نے اس پانی کو اٹھانا ہے، اس پر آپ نے 7 مرتبہ پھونک مارنی ہے۔ 7 مرتبہ پھونک مارنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ پھر دوبارہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 7 مرتبہ اس پانی پر پھونک مار دینی ہے اور پھر آپ نے اس پانی کو 3 سانسوں میں پی لینا ہے، آہستہ آہستہ سے۔ یعنی کہ آپ نے جو الائچی کے ٹکڑے ہوں گے وہ بھی آپ نے کھا لینے ہیں اور نیم گرم پانی کو آپ نے 3 سانسوں میں پی لینا ہے۔ جب آپ نے 3 سانسوں میں اس پانی کو پی لیا تو پھر آپ نے 3 مرتبہ یہ آپ نے نام پڑھنا ہے اللہ رب العالمین کا، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ نام پڑھ کر اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ آپ میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں نے اللہ رب العالمین کے سامنے پھر رونا بھی ہے، گر گرانا بھی ہے، اپنے معاملات کو بھی آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے بیان فرمانا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول و منظور ہوگی، آپ کا چہرے پر نورانیات بھی آ جائے گی، آپ کے چہرے پر روحانیات بھی آ جائے گی، آپ کا جو جسم ہے لٹکا ہوا ہے وہ بھی انشاءاللہ پرفیکٹ ہو جائے گا، بڑھا ہوا پیٹ بھی آپ کا اندر چلا جائے گا، پیٹ کی بیماریوں سے بھی آپ کو محفوظ آپ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جب آپ نے دعا کو ختم کر لیا تو آپ نے دعا کو ختم کرنے کے بعد اپنے چہرے پر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ لازمی مسلنے ہیں 3 مرتبہ ہی، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر آپ میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھنے لگی تو آپ کامنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی ضرور کوشش کی جائے گی۔ اب تک اتنا ہی، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔